ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خوش تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے اور کہا کہ اے عائشہ کیا مانگتی ہو، میں تمہیں وہی عطا کروں گا۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ مجھے عطا ہوگی، اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ حضرت عائشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ اے عائشہ کیا مانگتی ہو، میں تمہیں عطا کرتا ہوں۔ تو حضرت عائشہ نے تھوڑا سوچا اور پھر کہا کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اپنے بابا حضرت ابوبکر صدیق سے نہ پوچھوں کہ کیا میں اس وقت کیا مانگوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے عائشہ، جاؤ پوچھو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر آئیں اور انہیں سارا معاملہ بتایا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ تم اس وقت کا پوچھو کہ جب واقع معراج میں اللہ اور اس کے رسول کا آمنا سامنا ہوا تھا، اس وقت جو ان کی گفتگو ہوئی تھی وہ اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، تو ان میں سے کوئی ایک بات ہمیں بتا دیں۔ حضرت عائشہ ایسی گھر آ گئیں اور گھر آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اس طرح میرے بابا نے یہ پوچھا ہے اور میں بھی یہی پوچھنا چاہتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ، اللہ اور میرے درمیان جو گفتگو ہوئی تھی ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ جو شخص کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑے گا تو اس کے لیے سیدھا جنت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو بتا دی۔ حضرت عائشہ گئیں اور یہی ماجرا سارا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بتایا۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ واقعہ سنا تو وہ زور و قطار رونے لگے اور اتنا روئے کہ حضرت عائشہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی اور انہوں نے پوچھا کہ اے بابا جان، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ یہ تو خوشخبری کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی کے ٹوٹا ہوا دل جوڑے گا تو اس کے لیے سیدھا جنت ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق اٹھے اور انہوں نے کہا کہ اے بیٹی، تم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چاہ رہے تھے تم اس بات کو نہیں سمجھی، تم اس بات کی حکمت کو نہیں سمجھ سکی۔ جو شخص کسی کا دل توڑے گا تو اس کے لیے سیدھا دوزخ ہے، اس کے لیے سیدھا دوزخ ہے۔ اور ہم آج کل کیا کرتے ہیں، ہم اپنی زبان سے ایسے الفاظ نکال دیتے ہیں، ہم ایسی باتیں کر جاتے ہیں مذاق میں یا ویسے کہ دوسرے انسان کا پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس انسان کا کیا پتہ اس بات سے دل دکھ جائے۔ تو لہٰذا کوشش کریں کہ کوئی ایسی گفتگو یا کہ کوئی ایسا اعمال اپنی وجہ سے نہ کریں کہ کسی کا دل دکھے۔ اتنا بڑا گناہ ہے کہ سیدھا جنت ایک طرف اور دوسری طرف سیدھا دوزخ۔ تو اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم نے جنت خریدنی ہے یا ہم نے دوزخ خریدنی ہے۔ یہ ایک زبان ہے جس کو ہم اگر قابو رکھیں تو ہم جنت کما سکتے ہیں، اور اسی زبان کو بے لگام کر دیا تو ہمارے لیے دوزخ تیار ہے۔ ہم اگر کسی نے ہمارے ساتھ برا کیا ہے تو اس کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں، کیونکہ بہترین بدلہ لینے والا اللہ کی ذات ہے۔ ہم کسی سے بدلہ نہیں لے سکتے۔ اللہ سے کہیں کہ یا اللہ میں بدلہ نہیں لے سکتی یا میں بدلہ نہیں لے سکتا، میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے۔ اے اللہ میری آنکھیں، میرے منہ، میرا ناک، میری زبان، میرا کام، میرا ہر چیز میرا گناہ ہے، میں گناہ سے لتکی ہوئی ہوں۔ یا اللہ، یا اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ سے اپنی مغفرت کی دعا کرے اور اللہ سے مغفرت کی ہی طلب کرے، اور اللہ بہترین معاف کرنے والا ہے، اور اللہ سے بہتر کوئی جاننے والا نہیں کہ اس بندے کو کیا عطا کرنا ہے اور کیا نہیں۔